دعوت جہاد کے جتنے اسلوب ہو سکتے ہیں، ایک انسان کو ایک عمل کی طرف بلانے کے جتنے ذرائع ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سارے ذرائع کو بروئے کار لایا کہ لوگوں کو جہاد پر اس طرح بلا۔ دعوت جہاد پوری اللہ رب العزت نے سکھائی۔ جہاد پر کیسے؟ جہاد کے حکم کی اہمیت بیان کر کے جہاد پر بلایا جا سکتا ہے، جہاد کی ضرورت بیان کر کے جہاد پر بلایا جا سکتا ہے، جہاد کے فضائل بیان کر کے جہاد پر بلایا جا سکتا ہے، جہاد نہ کرنے کی وعیدیں سنا کر کہ عذاب کیسا ہوگا شدید جو اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرے گا، یہ سنا کر ڈرا کر جہاد کی طرف بلایا جا سکتا ہے، مظلوم مسلمانوں کا رونا رو کر جہاد کی طرف بلایا جا سکتا ہے، مسلمانوں کی زمینیں، مسلمانوں کے مقدسات، مسلمانوں کی مساجد کفار کے تسلط سے آزاد کرنے کے لیے جہاد پر بلایا جا سکتا ہے، انسان کو غیرت اور شرم دلا کر کہ جیسے یہ کہا جائے کہ تم اگر یہ کام نہیں کرتے تم سے تو فلاں جانور ہی اچھا ہے، اس طرح کسی کی غیرت اور شرم بھڑکا کر جہاد پر بلایا جا سکتا ہے۔ ساری چیزیں آپ پڑھ لیجئے گا، اللہ رب العزت نے یہ سارے کام خود کر دیے قرآن مجید، ایک ایک چیز دیکھ لیجئے کہ اس کے بعد جہاد کی دعوت دینے والے کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مولوی صاحب بھڑکاتے ہیں، مولوی صاحب تو اللہ کا بھڑکانا نقل کرتے ہیں، یہ سارے کام اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں کر دیے۔ اگر مظلوم مسلمانوں کی مظلومیت سنا کر کسی کے جذبات ابھارنے کو آپ بھڑکانا کہتے ہیں تو اللہ نے قرآن مجید میں اہل مکہ کی مظلومیت صحابہ کرام کے سامنے بیان کر کے کہا، مسلمانوں تمہیں کیا ہوا، تم اپنے ان بھائیوں کو، ان عورتوں کو آزاد کرانے کے لیے نہیں لڑتے۔ اگر مساجد کا رونا رو کر لوگوں کو بلانا بھڑکانا ہوتا ہے اور نوجوان بھڑک کر نکل آتے تو اللہ نے یہ کام کیا، اپنے حرم کا تقدس یاد دلایا، مسلمانوں اللہ کے حرم میں بت رکھے ہوئے کیا کر رہے ہیں، اس طرح مسلمانوں کو نکال۔ اگر جنت کی حوریں، جنت کے باغات، جنت کی نعمتیں بیان کر کے بلانا بھڑکانا ہوتا ہے کہ لوگوں کا دماغ خراب کرتے تھے، اللہ نے کیا، کوئی گھڑ کر نہیں لائے چیز۔ اب دعوت جہاد ایک مضبوط قلعے میں آ گئی، اب کوئی اعتراض کرتا ہے تو اللہ، سب سے بڑی بات یہ، سب سے بڑی بات یہ دعوت جہاد جو قرآن مجید میں بیان ہوئی کہ جہاد پر کوئی ایک اعتراض ایسا نہیں ہے، کوئی ایک اعتراض جو بہانہ، جو اعتراض کر کے ایک شخص جہاد کی اہمیت کو کم کر سکتا ہو یا اپنے لیے ترک جہاد کے بہانے کے طور پر اس کو پیش کر سکتا ہو، اللہ رب العزت نے وہ بہانہ بھی ذکر کر دیا، اس کا جواب بھی ذکر کر دیا۔ ساری دنیا کے لوگ مل جائے ایک اعتراض ایسا گھڑ کے نہیں لا سکتے، اب جہاد ایک بہانہ ایسا پیدا نہیں کر سکتے ساری دنیا کے لوگ مل کر جو قرآن میں ذکر نہیں ہو گیا۔ اللہ نے کہا جو یہ بہانہ کر کے بھی جہاد کو ترک کرنا جائے گا جھوٹا ہوگا، فیصلہ بھی اس پر آ گیا۔ قرآن مجید نے سب کچھ صاف کر دیا، جہاد کی اتنی بلیغ دعوت قرآن مجید نے۔ اب کیا ہوا؟ اب مسلمانوں کے ہاتھوں میں دعوت جہاد کا وہ اسلوب ہے کہ بات آگے سے اعتراض کرنے والوں کا لہجہ بدل چکا۔ پہلے جس طریقے سے کھلا انکار ہوتا تھا اب انکار نہیں ہوتا، اب اور باتیں ہیں اور معذرت خواہانہ لہجہ ہے کچھ ہے، لیکن اب انکار اور اعتراض کا وہ جو ایک طریقہ کار تھا اور وہ جو انداز تھا وہ اب دنیا میں باقی نہیں رہا۔ اللہ رب العزت نے دعوت جہاد کو قرآن کے ساتھ جڑنے کی برکت سے اتنا مضبوط کر دیا۔